ہمارے پاس تیسری ٹرانزیکشن ہے bought goods for cash، یعنی بزنس نے کیا کیا ہے، اس نے گڈس خریدی ہیں، کیش کی خریدی ہیں۔ اب جب آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کون کون سے دو اکاؤنٹ ہیں، ایک تو گڈس پرچیز کی جا رہی ہیں اور کس کی خریدی جا رہی ہیں، کیش کی۔ اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو پریویس لیکچرز میں یہ بتایا تھا کہ جس وقت گڈس خریدی جاتی ہیں تو ہم ان کو پرچیزز لکھتے ہیں، جب بیچی جاتی ہیں گڈس تو ہم ان کو سیلز لکھتے ہیں۔ سیم یہاں پہ بھی ہم نے تیسرے نمبر کی جو ٹرانزیکشن ہے، یہاں پہ آپ دیکھ لیں آپ نے گڈس خریدی ہیں تو پرچیزز لکھ دیا، ایک اکاؤنٹ یہ آ گیا، دوسرا اکاؤنٹ ہمارے پاس کیش آ گیا کیونکہ کیش کی خریدی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو پرچیزز ہیں اس کا تعلق ایکسپینس کے ساتھ ہے، کیش کا تعلق ایسٹ کے ساتھ ہے۔ اب رول کے مطابق ایکسپینس بزنس میں انکریز ہو رہا ہے، یعنی آپ گڈ جس وقت خرید رہے ہیں تو بزنس میں بڑھ رہا ہے۔ اب دوسری طرف ایسٹ اس کے بدلے آپ کیش دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کیش ڈیکریز ہو رہی ہے، یعنی کہ ایکسپینس انکریز ہو رہا ہے اور ایسٹ ڈیکریز ہو رہا ہے۔ رول کے مطابق ایکسپینس جس وقت انکریز ہوگا اس کو کریں گے ہم ڈیبٹ، اور جس وقت ایسٹ ڈیکریز ہوگا اس کو کریں گے ہم کریڈٹ، اور سیم اماؤنٹ کے ساتھ۔ اسی چیز کو ہم نے جرنل میں کیسے ریکارڈ کرنا ہے، آپ یہ دیکھیں، آپ نے پھر ڈیٹ لکھی، پرچیزز ڈیبٹ ہو رہی ہیں تو آپ نے پارٹیکولرز والے کالم میں پرچیزز کو ڈیبٹ کر دیا اور کیش کو یہاں پہ کیا کر دیا اسٹوڈنٹس، کریڈٹ کر دیا۔ اب پرچیزز ڈیبٹ ہو رہی ہیں، پرچیزز کی اماؤنٹ لکھتے ہیں، اور کیش کریڈٹ ہو رہی ہے تو کریڈٹ کی اماؤنٹ لکھتے ہیں 3000 سے۔ نیچے آپ نے نریشن لکھی، یعنی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کو مختصر کر کے اپنے الفاظ میں لکھنے کا نام نریشن ہے، تو وہ کیا ہے، bought goods for cash یا purchase goods for cash۔ اب اسٹوڈنٹ نیکسٹ ٹرانزیکشن کے اوپر آپ جائیں، فورتھ ون میں وہ کہتا ہے کہ پرچیز گڈس، چیزیں خریدی گئی ہیں، فرام مسٹر ایکس، اب مسٹر ایکس سے خریدی ہیں، آن اکاؤنٹ ادھار کے خریدی ہیں۔ اب یہاں پہ کون کون سے دو اکاؤنٹ انوالو ہیں، ایک تو آگئی پرچیزز اور دوسری چیز آگئی اکاؤنٹ پیبل۔ اب دیکھیں پرچیزز اور اکاؤنٹ پیبل، اس سے پچھلی والی ٹرانزیکشن میں پرچیزز اور کیش آیا تھا کیونکہ کیش کی چیزیں خریدی تھیں، یہاں پہ ہم ادھار کی خرید رہے ہیں تو کیش کی جگہ اکاؤنٹ پیبل آ گیا، آگے بریکٹ میں اس شخص یا کمپنی کا نام ہے جس سے آپ نے خریدی ہے۔ اب پرچیزز کا تعلق ایکسپینس کے ساتھ ہے، اکاؤنٹ پیبل کا تعلق لائبلٹی کے ساتھ ہے۔ اب ایکسپینس بزنس میں انکریز ہو رہا ہے، گڈس خرید رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ انکریز ہو رہی ہیں، بزنس کے اندر آ رہی ہیں، اضافہ ہو رہا ہے اس کے اندر۔ دوسری طرف آپ دیکھیں ہماری لائبلٹی بھی بزنس کی انکریز ہو رہی ہے، یعنی اس بندے کے ہم نے 2000 روپے ابھی ادا کرنے ہیں، اکاؤنٹ پیبل ہے، تو لائبلٹی بھی انکریز ہو رہی ہے۔ تو رول کیا کہتا ہے اسٹوڈنٹس، رول کہتا ہے کہ ایکسپینس جس وقت انکریز ہوں گے تو اس کو ڈیبٹ کریں گے، اور لائبلٹی انکریز ہوگی تو اس کو کیا کریں گے، کریڈٹ کریں گے، یعنی پرچیزز ڈیبٹ ہو جائیں گی، اکاؤنٹ پیبل کیا ہو جائے گا، کریڈٹ ہو جائے گا۔ اور اس کو لکھنا کیسے ہے اسٹوڈنٹس، آپ یہاں پہ دیکھیں پرچیزز ڈیبٹ ہوگی اور اکاؤنٹ پیبل آپ دیکھیں کیسے میں نے لکھا ہے اس کو، کہ نیچے والی لائن میں تھوڑا ہٹ کے یعنی سینٹر سے آگے شروع کرنا ہے، اکاؤنٹ پیبل ایکس کریڈٹ ہو جائے گا، جتنی اماؤنٹ ہے ڈیبٹ کے کالم میں ڈیبٹ کے سامنے لکھتے نہیں ہے اور کریڈٹ کے سامنے کریڈٹ کی اماؤنٹ لکھتے نہیں ہے۔ اور نریشن کیا ہے کہ پرچیز گڈز آن اکاؤنٹ، اس کے نیچے پھر آپ نے لائن لگانی ہے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے بیٹا آپ کی جرنل انٹریز پاس کرنے کا۔ آگے جاتے ہیں جی، نیکسٹ ٹرانزیکشن ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے کہ پیڈ کیش ٹو اکاؤنٹ پیبل۔ اب یہاں پہ بزنس کیا کر رہا ہے، پیڈ یعنی ادا کر چکے ہیں، ادا کر دیے ہیں، کیا چیز ادا کر چکے ہیں، کیش۔ کس کو ادا کر چکے ہیں، اکاؤنٹ پیبل کو۔ یعنی 5ویں نمبر پہ آپ دیکھیں ایک اکاؤنٹ آ گیا ہمارے پاس اکاؤنٹ پیبل، دوسری چیز آ گئی ہمارے پاس کیش۔ اکاؤنٹ پیبل کا تعلق لائبلٹی کے ساتھ ہے، کیش کا تعلق ایسٹ کے ساتھ ہے۔ لائبلٹی یہاں پہ ڈیکریز ہو رہی ہے اور ایسٹس بھی یہاں پہ ڈیکریز ہو رہے ہیں۔ کیسے دیکھیں، جس شخص کے ہم نے یہ 2000 روپے دینے تھے وہ مسٹر ایکس کو، بزنس کا اکاؤنٹ پیبل تھا، اب اس کو ہم نے یہاں پہ پیسے ادا کر دیے۔ اس کا مطلب پہلے لائبلٹی انکریز ہوئی تھی جس وقت ادھار کی چیزیں خریدی تھیں، اب جب ہم نے اس کو پیسے دے دیے تو اس کا مطلب ہے وہ پیسے اس کے کم ہو گئے یا ختم ہو گئے، تو لائبلٹی ڈیکریز ہوگی۔ اور ساتھ کیش دیکھیں کہ یہ کیش کی شکل میں ہم اس کو پیمنٹ کر رہے ہیں، تو کیش بھی کیا ہو رہا ہے بھائی، ڈیکریز ہو رہا ہے، ایسٹ کے ساتھ تعلق ہے اور ایسٹ ڈیکریز ہو رہا ہے، یعنی بزنس سے جا رہا ہے کیش۔
آپ دیکھیں رول کے مطابق لائبلٹی ڈیکریز ہوگی تو رول کہتا ہے کہ اس کو آپ نے ڈیبٹ کرنا ہے، اور ایسٹ ڈیکریز ہوگا تو رول کہتا ہے کہ اس کو آپ نے کریڈٹ کرنا ہے، یعنی اکاؤنٹ پیبل اب ڈیبٹ ہو جائیں گے اور کیش کیا ہو جائے گی، کریڈٹ ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں ہم نے اس کی انٹری کیسے پاس کی، جو چیز ڈیبٹ ہو رہی ہے اس کو اوپر کر کے ہم نے لکھا اکاؤنٹ پیبل ایکس ڈیبٹ ہو گیا اور کیش کریڈٹ ہوگی، اور ساتھ ہی ہم نے نریشن لکھ دی پیڈ کیش ٹو اکاؤنٹ پیبل، یعنی اسی ٹرانزیکشن کو مختصر کر کے لکھ دینے کا نام نریشن کہلاتا ہے۔ اب اماؤنٹ آپ نے ڈیبٹ کے سامنے ڈیبٹ کی اماؤنٹ، کریڈٹ کے سامنے آپ نے کریڈٹ کی اماؤنٹ لکھ دی اور نیچے لائن لگا دی۔ یہ پراپر طریقے سے اس کو ہم جب لکھتے ہیں تو یہ جرنل انٹریز کہلاتی ہیں، جرنل کہلاتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ریسیو، اچھا سوری 7 نمبر پہ 6 نمبر پہ سولڈ گڈس فار کیش۔ ہماری 6 ٹرانزیکشن کیا ہے کہ ہم نے یہ سولڈ کر دیے، گڈس بیچ دیے، کس کی بیچی ہیں، کیش کی بیچی ہیں۔ اب 2 اکاؤنٹ آگے، ایک تو کیش آ گیا، دوسرا سیلز آ گیا۔ اب کیش کا تعلق ایسٹ کے ساتھ ہے، سیل کا تعلق انکم کے ساتھ ہے۔ ایسٹ بزنس میں انکریز ہو رہا ہے، ظاہر ہے آپ یہ چیز بیچ رہی ہیں، میں مارکر بیچ رہا ہوں، گڈس کم ہو رہی ہیں نا، مارکر کم ہو رہے ہیں، اس کے بدلے کیش میرے پاس آ رہی ہے، تو کیش کیا ہو رہا ہے، بزنس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، ایسٹ انکریز ہو رہا ہے اور انکم بھی انکریز ہو رہی ہے۔ یعنی جب ہم گڈس خریدتے ہیں تو پرچیزز لکھتے ہیں نا، جب ہم ان کو بیچتے ہیں تو سیلز لکھتے ہیں، اور سیلز ہماری انکم ہوتی ہے، اور انکم یہاں پہ انکریز ہو رہی ہے۔ رول یہ کہتا ہے کہ ایسٹ انکریز ہوگا اس کو ڈیبٹ کر دیں گے، اور انکم انکریز ہوگی تو اس کو کیا کر دیں گے، کریڈٹ کر دیں گے سیم اماؤنٹ کے ساتھ۔ اور اسی طرح سے بالکل آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے انٹری کو کیسے ریکارڈ کیا ہے، آپ دیکھیں کیش ڈیبٹ، سیلز کریڈٹ، اور کیش کے سامنے کیش کی اماؤنٹ، سیلز کے سامنے سیل کی اماؤنٹ، اور نیچے نریشن لکھتی سولڈ گڈس فار کیش اور لائن لگا دی۔ یہ جرنل کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں نیکسٹ ٹرانزیکشن ہے ہمارے پاس سولڈ مرچنڈائزز، یعنی گڈس کو مرچنڈائزز بھی کہتے ہیں نا، سیم چیز ہے۔ سولڈ مرچنڈائزز ٹو مسٹر وائی ₹1000 آن کریڈٹ، کہتا ہے کہ آپ نے چیزیں بیچی ہیں مسٹر وائی کے اوپر، نقد پیسوں کی نہیں بیچی، ادھار کی بیچی ہیں۔ تو اٹ مینس کہ آپ یہاں پہ دیکھیں ایک چیز ہمارے پاس آ گئی جی اکاؤنٹ ریسیویبل، کیش کی جگہ اکاؤنٹ ریسیویبل آ گیا، اور دوسری چیز آ گئی سیلز۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹ آپ دیکھیں جب ہم نے نقد پیسوں کی بیچی تھی تو کیش لکھا تھا، اب ادھار کی بیچ رہے ہیں تو اکاؤنٹ ریسیویبل لکھ رہے ہیں، یعنی ان سے پیسے وصول کرنے ہیں۔ اب اکاؤنٹ ریسیویبل کا تعلق بھی ایسٹ کے ساتھ ہے، ایسٹ بزنس میں انکریز ہو رہا ہے، اور ایسٹ جس وقت انکریز ہوتا ہے تو اس کو ہم نے ڈیبٹ کرنا ہوتا ہے۔ سیلز کا تعلق انکم کے ساتھ ہے، انکم بھی بزنس میں انکریز ہو رہی ہے، یعنی سیلز جب کر رہے ہیں چیزیں بزنس بیچ رہے ہیں تو اس کی انکم بڑھ رہی ہے نا، انکریز ہو رہی ہے، اور انکریز جب انکم انکریز ہوتی ہے تو اس وقت ہم نے اس کو کرنا ہوتا ہے کریڈٹ۔ اب ساتھ دیکھیں اس کی ہم نے انٹری کیسے پاس کی، اکاؤنٹ ریسیویبل کو ڈیبٹ کر دیا اور سیلز کو کریڈٹ کر دیا۔ اکاؤنٹ ریسیویبل کے سامنے اس کی اماؤنٹ، سیلز کے سامنے اس کی اماؤنٹ لکھتی، نیچے نریشن لکھ کے لائن لگا دی۔ اب اسٹوڈنٹ دوبارہ آتے ہیں جی ہم نیکسٹ ٹرانزیکشن کے اوپر۔ ہماری جو نیکسٹ ٹرانزیکشن ہے